بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم۔ فاتحہ کی دوسری آیت کے تعلق سے بات چل رہی ہے، اور ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ فاتحہ کی 7 آیتوں کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی، لیکن بہت تفصیل نہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا تیز رفتاری سے انشاءاللہ سورہ بقرہ سے تفسیر آپ کے سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ تفسیر کا مطلب سمجھیں۔ تفسیر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے منشے کو انسانی طاقت کے بقدر سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے تعلق سے بات چل رہی تھی، اور دوسری آیت الرحمن الرحیم کے تعلق سے خاص کر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کو پہچانے، کیونکہ جب تک آدمی کسی چیز کو پہچانتا نہیں ہے اس وقت تک وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی جنگل سے گزرتے تھے تو ہر درخت سے یہ آواز آتی تھی کہ لقمان مجھ سے یہ دوا بنتی ہے، مجھ سے یہ دوا بنتی ہے۔ اور ہم بھی گزرتے ہیں تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا، اس لیے ہم لوگ اس سے درختوں کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور فائدہ نہیں اٹھاتے۔ کلام پاک نے کہا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ آسمان و زمین میں کتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایسی ہیں کہ یہ لوگ دامن کشاں گزر جاتے ہیں، دامن سمیٹتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ورنہ اللہ والوں نے تو بھینس کو دیکھ کر کے اللہ کو پہچان لیا۔ جی ہاں، ایسے لوگ بھی گزرے، جس چیز کو بھی دیکھا اس سے خدا کو پہچانا، خدا کی قدرت و طاقت کو سمجھا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے کہ اللہ کی صفت ہے پالنا، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کی صفت کو نہیں پہچانیں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی صفت سے فائدہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اور جو رب کا نہیں ہوا وہ سب کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہے گا، لیکن سب کو راضی کرنا بہت مشکل ہے اور رب کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں میں، چاہے وہ دنیا کی نعمت ہو آخرت کی نعمت ہو، ان تمام نعمتوں میں سب سے اہم نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے کہ اللہ ہم سے آپ سے راضی ہو جائے۔ سب سے اہم نعمت ہے وہ، یہ کلام پاک میں بھی موجود ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، 10واں پارہ میں موجود ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب سے عظیم نعمت ہے، اکبر من کل شیء، سب سے عظیم نعمت۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والے مردوں سے اور ایمان والی عورتوں سے، بس ایمان شرط ہے، بس ایمان شرط ہے۔ اور ایمان کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کچھ نہیں دیکھتے کہ یہ کس خاندان کا ہے، کس قبیلے کا ہے، کس ملک کا ہے۔ ہمارے ہاں ملک کی تقسیم نہیں ہے، ہمارے ہاں زبان کی تقسیم نہیں ہے، اسی طریقے سے ہمارے ہاں صوبوں کی تقسیم نہیں ہے کہ یہ یو پی کا ہے یا بہار کا ہے یا کرناٹک کا ہے، آندھرا کا ہے، تمل ناڈو کا ہے، اس کی تقسیم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس ہے کہ انسان کو سامنے رکھ کر کے جو کچھ بھی کہا جاتا ہے کیا جاتا ہے، کہ ہمارے سامنے انسان ہے، اور انسان صرف ہندوستان ہی میں نہیں رہتے، دنیا کے پوری دنیا میں انسان بھرے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں۔ اب ہر ایک کی ہمدردی ہمارے دل میں آ جائے، یہی ہے اسلام کا مقصد۔ اسلام وطنیت کا قائل نہیں ہے، اسلام کس کا قائل نہیں ہے؟ وطنیت کا قائل نہیں، کو وطن سے محبت ہوتی ہے، فطری چیز ہے وہ،
فطری چیز ہے، وطن سے محبت ہوتی ہے، لیکن انسانیت کی تعلیم دیتا ہے یہ کہ دنیا میں کہیں بھی انسان ہو، اس کو دکھ پہنچے تم دکھی ہو جاؤ، اس کو تکلیف پہنچے تم کو تکلیف ہونے لگے۔ یہ بہرحال وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں سے بھی اور ایمان والی عورتوں سے بھی وعدہ کیا ہے۔ کس چیز کا؟ ایسے باغوں کا۔ باغ فارسی میں، عربی میں جنت کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جنت، فارسی میں باغ کہتے ہیں، باغ، جنات، باغوں میں، ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے دامن میں نہریں جاری ہوں گی۔ تو ہم نے دنیا میں صرف پانی کی نہر تو دیکھی، پانی کی ندی تو دیکھی، پانی کے تالاب، پانی کے کنویں تو دیکھیں، لیکن وہ جنت، وہ باغ اللہ تعالیٰ ایسا دیں گے کہ جس میں پانی کی نہر تو ہے ہی، دودھ کی بھی نہر ہے، شہد کی بھی نہر ہے اور شراب کی بھی نہر ہے۔ دودھ کی بھی نہر ہے، شہد کی بھی نہر، شہد کی بھی نہر ہے اور شراب کی بھی نہر ہے۔ اچھا، دنیا کی نہریں سوکھ جاتی ہیں، آخرت کی نہر سوکھے گی نہیں۔ دنیا میں ہر کمال کو زوال ہے، ہر ترقی کو پستی ہے جی، لیکن آخرت کا معاملہ یہ ہے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اہل الجنت جرد مرد کہلا، جنت والے ایسے ہوں گے کہ جردن، بال نہیں ہوں گے بدن پہ جی، مردن بالکل ابتدائی جوانی ہوگی، کہلا آنکھوں میں سرما لگا ہوگا، لا یفنا شبابہم، ان کی جوانی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، ولا تبلا ثیابہم، اور ان کے لباس کبھی میلے نہیں ہوں گے۔ اب صحابہ نے جب یہ سمجھ لیا کہ جوانی یہاں کی ختم ہو جائے گی، وہاں کی ختم نہیں ہوگی، تو یہاں کی جوانی کو ختم کر کے وہاں کی جوانی لے لی۔ جیسے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ملک شام سے ان کا لباس سل کر کے آتا تھا، ملک شام سے، جیسے ہندوستان میں ہو کوئی امریکہ سے اس کا لباس سل کے آئے، تو ملک شام سے ان کا لباس سل کر کے آتا تھا۔ ایک ایک لباس کی قیمت 200 درہم تھی، اور 200 درہم چاندی کی وہ مقدار ہے، چاندی کی وہ مقدار ہے، یعنی 612 گرام چاندی، کتنی؟ 612 گرام چاندی، یہ مالدار ہونے کا نصاب ہے۔ ایک لباس کی قیمت اتنی تھی کہ 612 گرام چاندی اس کی قیمت بنتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس کے پاس اتنا روپیہ ہو جس سے 612 گرام چاندی خرید سکے، یا 612 گرام چاندی ہو اس کے پاس، تو وہ صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، زکوٰۃ اس پہ فرض ہے نا جی۔ لیکن اچھا، ان کے لیے وہ لباس وہاں سے سل کے آتا تھا، لباس، لیکن جب دل میں اللہ کی محبت آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، تو لباس چھن گیا، عیش و عشرت سب ختم ہو گئے۔ کچھ ایسا دیا پیام سکوت صحرا نے کہ میں بھول گیا گلستاں کے سارے افسانے۔ جب دل میں محبت آ جاتی ہے نا، تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتی، محبت تو قربانی مانگتی ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس حال میں آئے کہ ایک کمبل لپیٹے ہوئے اور اس میں کانٹا لگائے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے، اور چہرے کی رنگت ختم ہو چکی تھی۔ جو خوشبو استعمال کرتے تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس خوشبو کی قیمت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلی کئی دنوں تک معطر رہتی تھی، اور دنیا یہ کہتی تھی کہ مصعب بن عمیر اس گلی سے گزرا ہے، اسی لیے اس گلی میں خوشبو بسی ہوئی ہے۔ لیکن ان کو معلوم تھا کہ دنیا کی جوانی ختم ہوگی، اس کے بدلے میں جو جوانی آخرت میں ملے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی رہے گی۔ اس جوانی کو قربان کر کے انہوں نے اللہ سے وہ جوانی لے لی، آخرت کی وہ جوانی لے لی۔ اب بتائیے وہ عقل مند تھے یا نہیں؟ ہم لوگ تو بیوقوف ہیں نا، لیکن عقل مند وہ تھے۔ اس لیے آپ لوگوں کے لیے خاص کر جو ہے نا یہ سبق ہے کہ ہم لوگ جوانی کس پہ فدا کر رہے ہیں، ہماری جوانی کا مرکز کس کو ہم نے بنا رکھا ہے، اپنا دل ہم کس کو دے رہے ہیں، اپنی محنت ہم کس پہ لگا رہے ہیں جی۔ جوانی کے قیمتی اوقات، قیمتی وقت، قیمتی ٹائم ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ کس نے دی ہے جوانی؟ اللہ نے دی ہے نا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ میدان قیامت سے کسی کا قدم نہیں ہٹے گا جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کر لیا جائے۔ پہلی چیز یہ ہے ان عمرہ فیما افناہ، کہ اپنی پوری زندگی کا حساب دو کہ کہاں کہاں زندگی کٹی ہے، بچپن کہاں
جوانی کہاں، بڑھاپا کہاں، زندگی کا حساب۔ اس کے بعد وَعَنْ عُمْرِهِ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اور جوانی کے بارے میں خاص کر اللہ حساب لیں گے کہ جوانی کہاں تم نے گزاری ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں کو اپنے سائے میں جگہ دیں گے۔ اب اللہ کا سایہ کیسا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے، ہم کو تو معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دیں گے، اس میں وہ جوان بھی ہوگا شاب نشا فی عبادت ربی، جس نے اپنی جوانی میں اللہ کو یاد کیا ہو، جس نے اپنی جوانی میں دل اللہ کو دے دیا ہو۔ کس کو؟ اللہ کو۔ دل اللہ نے بنایا ہے، اسی لیے دل اللہ ہی کو دینا ہے، کسی اور کو دینا نہیں۔ اب ہم دھوکہ کھا گئے، کبھی ٹی وی میں اس کو دیکھا، کبھی اس کو دیکھا، کبھی اس کو دیکھا، تو دیکھ کر کے ہم جو ہے نا اس پہ فدا ہو گئے۔ تصویر سامنے لگی ہوئی ہے کسی کی، بھائی تصویر ہے تو تصویر تو نہیں بدل رہی ہے، تصویر والا بوڑھا ہو گیا جی ہاں، اور تصویر والی بوڑھی ہو گئی کہ دیکھ کر کے شیطان بھی لاہور بھیجے۔ تصویر والا بوڑھا، تصویر والی بوڑھی ہو گئی کہ دیکھ کر کے شیطان بھی لاہور بھیجے۔ تو بھائی جس کی جوانی ڈھل گئی، بڑھاپا آ گیا، کیوں اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ اسی لیے صحیح سمجھ عطا ہونی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ ہم سب کو صحیح بات سمجھا دے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جوانی کا سوال ہوگا کہ جوانی کہاں مل جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مال کا سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا۔ چوتھا سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں خرچ کیا، خرچ کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اور پانچواں یہ ہے کہ جتنا جانتے تھے اس پہ کتنا عمل کیا۔ اب اس امت میں کوئی جاہل اب نہیں رہا، ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور جو مسلمان ہوتا ہے اس کے اوپر سب سے پہلے جو ہے نا نماز فرض ہوتی ہے۔ تو نماز کے بارے میں تو عالم ہے وہ، نماز کے فرض ہونے کے بارے میں تو عالم ہے وہ، لیکن اس کے باوجود وہ عمل نہیں کرتا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر جوان تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو کمبل لپیٹے ہوئے ہیں اور کانٹا لگائے ہوئے ہیں بٹن کی جگہ۔ حضور دیکھے تو دیکھ کے رونے لگے اور کہنے لگے یہی ہے وہ مصعب بن عمیر جس نے اللہ رسول کی محبت میں اپنی جوانی کو ٹھکرا دیا، اپنے عیش و عشرت کو ٹھکرا دیا، گھر سے نکالے گئے، کیا کیا نہ ہوا، یہاں تک کہ غزوہ احد میں دنیا سے چل بسے، شہید ہو گئے۔ وہ کیا ہو گئے؟ آپ کو معلوم ہے کہ شہیدوں کو ہرگز نہ مردہ کہو تم، وہ زندہ ہیں، بے شک یہ کہتے رہو تم، کتاب خدا سے بیاں یہ ہوا ہے، رسول خدا سے عیاں یہ ہوا ہے۔ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والے مردوں سے اور ایمان والی عورتوں سے، ایسے باغ کا، ایسے باغوں کا جن کے دامن میں نہریں چلتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ حویلیاں دی جائیں گی۔ پاکیزہ، تاج محل تو بنایا لیکن کون اس میں رہتا ہے؟ جی ناپاک کر دیا ہے لوگوں نے، اس کو کر دیا یا نہیں کر دیا؟ پاکیزہ حویلیاں دی جائیں گی ایسے باغ میں جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یاد رکھو یہ سب تو ہے، لیکن یہ سب سے بھی بھاری نعمت اللہ بتا رہے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تعالیٰ کا خوش ہو جانا سب سے بھاری نعمت ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سب سے بھاری نعمت کیا ہے تو آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا خوش ہو جانا۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے بھی زیادہ بھاری نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے بھی زیادہ بھاری نعمت ہے۔ وہ آپ پوچھیں گے یہ کیسے؟ جی ہاں، ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ دیکھا نا۔ ابو لہب نے بھی دیکھا، ویسے قرنی نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے رسول کس سے خوش ہیں؟ ویسے قرنی سے خوش ہیں، ابو جہل ابو لہب سے ناراض ہیں۔ جی ہاں، اگر اللہ راضی ہو گئے تو پھر ساری نعمت ہے۔ جی پیار جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ان کے تعلق سے بتاتا ہوں پھر اصل موضوع پہ لوٹتے ہیں انشاءاللہ۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تعلق سے واقعہ عجیب و غریب لکھا ہے کہ روزانہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے تھے۔ کون؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی کے زمانے میں تھے، اکبر بادشاہ کے زمانے میں۔ تو روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ معلوم ہوا، کسی نے بتایا کہ فلاں علاقے میں ہندوستانی میں ایک پیر صاحب آئے ہوئے ہیں، پیر صاحب آئے ہوئے ہیں، ایک حضرت جی آئے ہوئے ہیں، ایک درویش آیا ہوا ہے، ایک فقیر آیا ہوا ہے، ایک ملنگ بابا آئے ہوئے ہیں۔ آپ بھی چل کر کے، تو بزرگوں سے تو محبت تھی،
تو سوچا کیوں نہ چل کر کے ان کا درشن کر لیں، ان کی زیارت کر لیں، ان کو دیکھ لیں۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھتے ہی کہتا ہے عبدالحق آؤ میں تمہارے انتظار میں تھا، نام لے لیا۔ اب آگے سنیے کیا ہوا۔ اس نے شراب کا پیالہ سامنے پیش کیا۔ کیا پیش کیا؟ شراب کا پیالہ۔ تو شیخ عبدالحق نے کہا کہ کلام پاک میں تو موجود ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے بت، تمہارے لیے شراب، تمہارے لیے جوئے، یہ سب کے سب حرام کیے گئے، رجس من عمل شیطان، شیطان کا کام ہے، تو یہ ہم نہیں پی سکتے، شریعت نے اس کو منع کر دیا ہے۔ کہا کہ عبدالحق پی لو ورنہ پچھتاؤ گے، نہیں پیو گے تو پچھتاؤ گے۔ اور شریعت کیا کہتی ہے؟ پی لو گے تو پچھتاؤ گے، پی لو گے تو پچھتاؤ گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ چند لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی شب برات میں، ایک روایت میں لیلۃ القدر میں، شب برات میں چند لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، اس میں ایک وہ آدمی بھی ہے جو شرابی ہو، شراب کا عادی ہو، اس کی مغفرت نہیں ہوتی، ورنہ اللہ تعالیٰ اس دن بہت سے لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ کہا کہ میں نہیں پیتا۔ کہا کہ نہیں پیو گے تو پچھتاؤ گے۔ کہا کہ پچھتانا ہی صحیح لیکن میں نہیں پیوں گا۔ وہاں سے اٹھ کے چلے آئے۔ اب رات کا وقت ہے، خواب میں روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے۔ اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، روضہ اطہر پہ حاضری دی، اتنے میں وہی فقیر سامنے آ گیا۔ کہا کہ عبدالحق ہم اندر جانے نہیں دیں گے۔ دیکھا آپ نے، ہم آپ ہوتے تو بابا مان لیتے، بزرگ مان لیتے، لیکن وہ لوگ قرآن و حدیث پہ ایمان لا چکے تھے۔ اب چاہے شیطان کتنی ہی روپ بدل کے آ جائے اور دجال کتنی ہی شکلوں میں آ جائے، لیکن وہ لوگ دھوکہ کھاتے نہیں تھے۔ ہم لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، کسی نے دل کی بات بتا دی، کسی نے پھونک مار دیا، کسی نے جو ہے ایک ہاتھ سے مرغی دوسرے ہاتھ سے انڈا نکال دیا، تو اجی کیا کہنا، پہنچا ہوا فقیر ہے۔ ارے پہنچا ہوا تو وہ ہے جو اللہ تک پہنچا ہوا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کا خوش ہو جانا ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ راضی ہو گئے، مصیبت میں ہے تو بھی مزے ہیں، مصیبت میں ہے تو بھی مزے ہیں، بیمار ہے تو بھی مزے میں ہے، جی پریشان ہے تو بھی مزے میں ہے، کھانا نہیں مل رہا تو بھی مزے میں۔ اگر اللہ ناراض ہے اور فرعون کا محل بھی دے رکھا ہے تو بھی نقصان ہے نا۔ جی موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بستر 10 سال تک اسی کو استعمال کیا، اور فرعون جو ہے چیلنج کر رہا ہے اور طنزیں کر رہا ہے، وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یہ نہر نہیں دیکھتے میرے قدموں میں دریائے نیل جاری ہے، تو کیا أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، اور موسیٰ بات بھی نہیں کر پاتے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ سب کچھ موجود ہے، تو تم لوگ بتاؤ کون اچھا؟ نعوذ باللہ۔ لیکن انجام موسیٰ علیہ السلام بچ گئے، وہ دریائے کلثوم میں ڈبو دیا کیا؟ جی تو اس لیے دھوکہ نہیں کھانا۔ تو کہا کہ عبدالحق میں نے کہا تھا نا دن میں کہ اگر تم جو ہے نا نہیں پیو گے تو تم پچھتاؤ گے۔ خیر اس کے بعد واپس آ گئے، دیکھ نہیں سکے، حضور کی زیارت سے محروم ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرے دن پھر اس فقیر کے پاس دن میں پہنچے، دیکھتے ہی کہا عبدالحق رات کی محرومی کا تمہیں احساس نہیں میں کہ میں نے نبی تک پہنچنے نہیں دیا تجھے؟ شراب کا پیالہ پی لو ورنہ پچھتاؤ گے۔ دوسرے دن دیکھیے امتحان ایمان کا کیسے کیسے ہوتا ہے، ہم آپ ہوتے تو ذرا سا ادھر ادھر ہو جاتے جی۔ ایمان امتحان کا کیسے کیسے ہوتا ہے۔ دوسرے دن بھی پیالہ پیش کیا، نہیں پیا، کہا کہ پچھتاؤ گے تم۔ خیر چلے آئے۔ دوسرے دن بھی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی روضہ رسول پہ حاضر ہوئے تو دیکھا کہ وہی فقیر سامنے موجود ہے، اندر جانے نہیں دیتا۔ 2 دن ہو گئے، پھر جو ہے نا تیسرا دن ہوا، پھر گئے اس کے پاس دن میں، کہا کہ عبدالحق شراب کا پیالہ پی لو، شراب پی لو۔ کہا کہ میں نہیں پیتا، میں نہیں پیتا۔ کہا کہ پچھتاؤ گے، پوری زندگی نہیں دیکھ سکو گے نبی کو، پوری زندگی نبی کو نہیں دیکھ سکو گے۔ پھر جو ہے رات ہوئی، خواب میں وہی روضہ رسول پہ حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ اگر کوئی جاتا ہے تو کلام پاک میں ایک آیت ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کلام پاک میں یہ آیت موجود ہے۔ یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس مقصد سے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔
اور اگر یہ لوگ یعنی امت کوئی گناہ کر بیٹھے پھر آپ کے پاس آ جائیں اور وہ اللہ سے خود بھی معافی مانگے اور رسول بھی اللہ سے ان کے لیے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ جی ہاں، 3 چیزیں، ایک تو نبی کے پاس چلے جانا، دوسرے یہ کہ توبہ کر لینا، تیسرے نبی ان کے لیے استغفار کریں، ایک تو خود استغفر اللہ کہنا، دوسرے یہ کہ نبی کہیں کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے، یعنی نبی سے درخواست کرنا کہ یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں، آپ جو ہے نا دعا کر دیجئے کہ ہے نا، ہم لوگ بزرگوں سے دعا کراتے ہیں، آپس میں ساتھیوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ حضرت دعا کیجیے گا، اور دعاؤں سے کام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں نا۔ ایک مومن دوسرے مومن کا مددگار ہوتا ہے، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی۔ جی ہاں، یہاں بھی نہ بھولے وہاں بھی نہ بھولے، ہمیں بھی یاد رکھنا ذکر گر دربار میں آئے، اگر وہاں چلے جائیں تو وہاں بھی نہ بھولیں۔ سورہ یاسین میں موجود ہے کہ ایک آدمی کو جو ہے نا بیچارے نصرت کی وجہ سے جماعت آئی ہوئی تھی، نصرت کا اعلان کیا تو بیچارے کو اتنا مارا اسی وقت کہ اسی وقت موت ہو گئی، حبیب نجار کو اتنا مارا کہ اسی وقت موت ہو گئی، اور جب قبر میں رکھا گیا ان کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا لیت، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخل الجنہ، کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، تو انہوں نے کہا کہ کاش میری قوم جان لیتی کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے نا۔ ہم لوگ ذرا سا جو ہے خوبصورت مکان مل جائے، خوبصورت نعمتیں مل جائے تو سب کو بھول جاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے رشتہ دار کو بھی بھول جاتے ہیں، اور کچھ ایسے احمق بھی ہیں اس دنیا میں، ہم نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ اپنے ماں باپ کو بھی بھول جاتے ہیں، وہ جنت میں بھی جا کے نہ بھولے، جنت میں جا کے بھی نہ بھولے۔ تو یہ جو ہے نا یہاں وہاں جو ہے نا دعائیں فائدہ دیتی ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ نبی کے پاس آوے ہیں، دوسری بات کیا ہے استغفار کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور تیسری بات کیا ہے کہ نبی سے درخواست کریں یا رسول اللہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے۔ 3 باتیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کر دیں گے، چاہے جو ہے زمین سے آسمان تک گناہ ہو، چاہے زمین سے آسمان تک۔ تو نبی ہوتے ہیں نا، کتنی قابل قدر ہستی۔ بہرحال تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روضہ رسول پہ تیسرے دن بھی حاضر ہوئے، دیکھا کہ وہی درویش تیسرے دن بھی دروازے پہ موجود ہے، تو کہا کہ عبدالحق ہم نے نہیں کہا تھا تمہیں دن میں کہ شراب پی لو ورنہ پچھتاؤ گے؟ ابھی بہت پریشان، یا اللہ 3 دن ہو گئے۔ اتنے میں روضہ رسول سے آواز آتی ہے۔ ہمارے عقیدے میں یہ بات داخل ہے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، موت آئی مگر آتے ہی آنی موت ہے، وہ آنن فانن آئی، کیونکہ وہ تو اس سے ہر ایک کو گزرنا، وہ ایک پل ہے، وہ ایک پل ہے، اس سے وہ ایک پل ہے، اس سے گزرنا ہر ایک کو، وہ تو گزرنا ہے۔ کلام پاک نے کہا کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا، تو کیا یہ آپ کی موت ہوگی تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب یہ کہ ہم کھانا چکھتے ہیں تو ذرا چاہتے ہیں کہ مزیدار ہو جی، یا بدمزہ ہو جی، مزیدار کھانا چاہتے ہیں نا۔ موت بھی کھانے کی طرح ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ موت ہمارے لیے لذیذ بن جائے، حلوہ بن جائے، ایلوا نہ بنے۔ ایلوا ہے کہ زبان پہ رکھیں تو زبان کتر دے، اور حلوہ ہے کہ ماشاء اللہ کیا کہنا، جی ہاں، تو اس کے لیے فکر کرنی ہے۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے میں زندہ، جب شہید زندہ ہے، جب اس امت کا شہید زندہ ہے تو اس امت کا نبی کیا کہنا۔ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ جب یزید پلید نے، ناپاک یزید نے جب حملہ کیا تھا جی مدینہ منورہ پہ، تو سوائے سعید ابن مسیب کے اور کوئی مسجد نبوی میں حاضر نہیں ہوتا تھا۔ 17 دن تک مسجد سے اذان و اقامت کی آواز، یہ نبی کے روضے سے اذان و اقامت کی آواز آئی، 17 دن، کتنے دن؟ جی ہاں، نبی کے روضے سے اذان و اقامت کی آواز آئی ہے۔ ایسے کئی واقعات میں آپ کو انشاءاللہ۔ بہرحال قبر سے آواز آئی، اے عمر کیا بات ہے، ابو بکر کیا بات ہے کہ 3 دن ہو گئے عبدالحق میرے پاس آتا نہیں۔ اتنے میں انہوں نے آواز دی، یا رسول اللہ، یہ فقیر ہمیں اندر آنے نہیں دیتا۔ جیسی یہ آواز پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ گئے، حضرت ابو بکر سامنے، حضرت عمر سامنے آ گئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخسا یا کلبو، دور ہو اے کتے. دیکھا آپ نے؟ جی ہاں، دور ہو اخسا یا کلبو، یہ نبی کی زبان سے نکلا. جیسی ہی یہ کہا ویسی ہی غائب ہو گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیارت ہوئی، سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. آنکھ کھلی، دن میں 10-11 بجے دن میں لوگ اس کے پاس جمع ہوتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے تھے. شیخ عبدالحق بھی اس کے پاس پہنچے. دیکھا کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہو گئے، اب تک نکلتا نہیں، بات کیا ہے؟ لوگ انتظار میں ہیں. تو لوگوں سے پوچھا کہ بھئی وہ نکل نہیں رہا. تو لوگوں نے کہا جی ہاں، اتنے گھنٹے سے تو ہم انتظار کر رہے ہیں، نہیں نکل رہا وہ. تو حضرت شیخ عبدالحق نے فرمایا انشاءاللہ قیامت تو آ سکتی ہے مگر وہ فقیر نہیں نکل سکتا. کہا کہ کیا بول رہے ہیں، اتنے بھاری اللہ والے کی گستاخی کر رہے ہیں. ہاں، تو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس میں سے کالا کتا نکل کر کے بھاگتے دیکھا تم لوگوں نے؟ جی ہاں، بہت کالا کتا تو نکل کر کے بھاگتے دیکھا. کہا کہ تو یاد رکھو وہی فقیر کالا کتا بن گیا، وہی بھاگ گیا، اب دوبارہ نہیں آئے گا. اب جب دیکھا لوگوں نے، دروازہ کو دھکا دیا، کھولا تو دیکھا کہ وہاں کوئی چیز نہیں ہے، وہ کالے کتے کی شکل میں نکل بھاگا. یعنی نبی کی زبان سے لفظ نکلا اور گفتگو اللہ ہوت، گرچہ حضرت رقوم عبداللہ ہوت، ان کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے، اگرچہ اللہ کے بندے کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے. جی ہاں، اور وہ کتا بن گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں یہ بتا رہا تھا رضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سب سے بھاری نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیا ہے؟ سب سے بھاری نعمت. اس سے عظیم کوئی نعمت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسی ہی راضی ہو جائے، نہ چونا لگے اور نہ پیٹ گری اور رنگا ہے چوکھا. ایسی ہی بھائی وہ پان میں کچھ تو لگاتے ہیں نا، چونا پھٹکری لگاتے ہیں تب جا کر کے اس میں رنگ آتا ہے. اقبال کہتے ہیں رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد، سرخ وہ ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد. جب تک کہ مہندی کو گھستے نہیں ہے اس وقت تک اس میں لالی سرخی پیدا نہیں ہوتی ہے. جی ہاں، تو سب سے عظیم نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے. کیا کروایا ہے؟ اپنا تعارف کروایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب تک آدمی پہچانے گا نہیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے. کیا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے. اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ باپ نے بیٹے کو نہیں پہچانا، بیٹے نے باپ کو نہیں پہچانا تو دونوں میں مار پیٹ کی نوبت آ گئی. جی ہاں، عربی میں ایک کتاب ہے اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. اور دونوں اللہ کے ولی تھے، دونوں اللہ کے ولی تھے اور دونوں تابعی تھے. دونوں کیا تھے؟ صحابی کے شاگرد تھے، تابعی تھے. اور مدینہ کی بات ہے، باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو نہیں پہچانا کیونکہ باپ 30 سال کے بعد لوٹ کے آئے تھے اللہ کے راستے سے. 3 دن بھی ہم لگانے کے لیے تیار نہیں. اللہ ہم لوگوں کو معاف فرمائے. 30 سال کے بعد لوٹ کر کے آئے، بیٹا جوان ہو چکا تھا. اس حالت میں گئے تھے کہ بچہ جو ہے نا اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور وہ بچہ آگے چل کر کے امام بنا، وہ زمانے کا امام مالک کا استاذ، ان کا استاذ، ان کا استاذ. اور عقل اتنی تیز تھی کہ دنیا میں ان کی عقل کا مقابلہ کوئی عالم نہیں کر سکتا تھا. اس لیے ان کو ربیعۃ الرائے کہتے تھے. عقل والے ربیعہ نام تھا، صحابی کے نام پہ نام رکھا تھا باپ نے. بہرحال تو پہچانے بغیر کہ آدمی پہچانے بغیر فائدہ نہیں اٹھا سکتا. پہچانتا ہے پہلے، بعد میں فائدہ اٹھاتا ہے. پہلے پہچانتا ہے. اللہ نے پہچاننے کے لیے 2 چیزیں دی ہیں. ایک تو کائنات دی ہے، پوری کائنات زمین سے آسمان تک جتنی بھی مخلوق ہے یہ کائنات، یہ اللہ کے پہچاننے کا ذریعہ. دوسری چیز ہے آیات. کیا ہے؟ اللہ کی آیتیں، قرآن کے ذریعے سے اللہ کو پہچانے. کس کے ذریعے سے؟ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے. یہ عجیب کتاب ہے، عجیب و غریب. اس نے جو انقلاب برپا کیا ہے دنیا میں کسی نے وہ چینجنگ، وہ انقلاب برپا نہیں کیا. نہ تورات نے وہ انقلاب برپا کیا، نہ انجیل نے وہ انقلاب برپا کیا، نہ زبور نے وہ انقلاب برپا کیا، نہ صحف ابراہیم نے وہ انقلاب برپا کیا، نہ ادریس علیہ السلام کے صحیفوں نے وہ انقلاب برپا کیا. جو انقلاب، جو چینجنگ قرآن نے کی ہے، جو انسان کو اندر سے باہر سے بدل کے رکھ دیا ہے، وہ کسی اور کتاب نے نہیں کیا. کتابیں تو بہت ساری تھیں لیکن اس کتاب نے بدل کے، اس میں عجیب خاصیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. سورہ یاسین ہے. ایک بزرگ تھے شیخ ناصر الدین بستی.
شیخ ناصر الدین بستی عجیب و غریب شخصیت تھی، بیمار ہوئے، سکتہ کی بیماری ہو گئی، اور سکتہ ایک بیماری ہوتی ہے آپ جانتے ہیں اسے، تو سکتہ کی بیماری ہو گئی، گھر والوں نے مردہ سمجھ کے ان کو نہلایا کفنایا اور اس کے بعد دفن کر دیا۔ اب عالم تھے، بہت بھاری عالم تھے، جب قبر میں وہاں جا کے ہوش میں آئے، قبر میں زندہ دفن کر دیا۔ قبر میں ہوش میں آئے تو دیکھا میں تو قبر میں، سمجھ گئے کہ مجھے میرے گھر والوں نے مردہ سمجھ کے دفن کر دیا۔ ان کے دل میں بات آئی کہ اب تو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو لوگ دنیا کو صرف اسباب کا گھر کہتے ہیں، دار الاسباب، اسباب کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں یہاں پہ ان کے پاس کون سا سبب ہے؟ یقینی سبب ایمان اور عمل ہے، اللہ سے تعلق ہے۔ یقینی سبب کیا ہے؟ عبادت اور دعا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبادت اور دعا ہی یقینی سبب ہے، باقی جتنے بھی اسباب ہیں وہ سب غیر یقینی ہیں، اس پہ یقین رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ پھر کیا رکھیں اس پہ؟ امتحان ہے، وہ اطمینان کی چیز وہ نہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو صرف اللہ کی کتاب سے ہی دل کو اطمینان ہوتا ہے، اور کسی چیز سے دل کو اطمینان نہیں ملتا۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ اب کیا کریں، یہاں سے کیسے نکلیں؟ تو انہیں وہ بات یاد آ گئی، اوہو 40 مرتبہ اگر کوئی سورہ یاسین کی تلاوت کر لے، کتنی مرتبہ؟ 40 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لے تو اگر سمندر کے تہ میں بھی ہو تو وہ نکل کے باہر آ جائے گا۔ جی ہاں، دنیا کی ہر مشکل کا یہ حل علماء نے بتایا ہے کہ 40 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لے، چاہے ایسی جگہ اس کو ڈال دیا گیا ہو، ایسی جگہ جیل کے ایسے سلاخوں کے پیچھے اس کو ڈال دیا گیا ہو، اندھیری کوٹری میں، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے بھی نکال لائیں گے۔ کتنی مصیبت میں آدمی پھنسا ہو، 40 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے، دیکھیے انشاءاللہ چٹکیوں میں کیسے مسئلے حل ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ جی انہوں نے تلاوت شروع کی، یاسین شریف کی تلاوت شروع کی، 1 2 3 یہاں تک کہ 39 مرتبہ تلاوت کی۔ اتنے میں دیکھا کہ کوئی آ گیا اور قبر کو کھول رہا ہے۔ کون ہے؟ تو کفن چور ہو سکتا ہے۔ کفن چوری کے پہلے لوگ ایسے بھی تھے، نعوذ باللہ، ایسے لوگ بھی تھے کفن چوراتے تھے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ کفن چوری کرنے والا سمجھ گئے کہ اللہ کی مدد آ گئی، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد آ گئی۔ بہرحال اور 40ویں مرتبہ میں بہت آہستہ آہستہ تلاوت کرنی شروع کی تاکہ اس کے وہ سن نہ پائے، ورنہ بھاگ جائے گا وہ ڈر کی وجہ سے۔ تلاوت کی اور جیسے ہی اس نے کھولا اور ادھر یاسین کی تکمیل ہوئی، ادھر کھولا یہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ جیسے اٹھ کے بیٹھے تو دہشت کے مارے وہیں پہ گرا، اس کی موت ہو گئی، اس کی موت ہو گئی، حضرت زندہ بچ گئے۔ اب سوچا کہ اب کیا کریں، تو حضرت وہاں سے نکلے اور نکل کر کے اپنے دوست و احباب کے دروازے پہ گئے۔ تو دوست علماء کے دوست بھی تو ایسے لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ، اور دروازے پہ کھٹکھٹایا تو وہاں تو ماتم تھا کہ ایسے عالم کی موت ہو گئی، لیکن جیسے ہی کون کیا ہوا، بھوت تو نہیں، لیکن عالم تھے وہ تو اللہ سے ڈرتے تھے۔ سامنے آ گئے، کہا کہ بھائیو تم لوگوں نے کیا کیا؟ میں تو سکتے میں تھا، مجھ کو دفن کر دیا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، ان کے دوستوں نے ہر جگہ بات بتائی تاکہ اچانک آئیں گے تو کتنے لوگ، پتہ نہیں کتنے لوگوں کی جان جائے گی، کتنے لوگوں کی جان جائے گی۔ اب دوست نے ہر جگہ بات پھیلائی کہ دیکھو ایسی ایسی بات ہے، ان کو تم لوگوں نے دفن کر دیا تھا، سورہ یاسین کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال باہر کیا۔ جی ہاں ایسا معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے 2 چیزیں دی ہیں، ایک تو کائنات، دوسری آیات۔ اسی لیے قرآن میں 114 صورتیں، ہر صورت کی عجیب عجیب خاصیت ہے، ہر صورت کی عجیب عجیب خاصیت ہے۔ اس میں ایک سورہ فاتحہ بھی ہے، اس کی دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی پہچان کروائی ہے، کس کی؟ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پہچاننے کے بعد، اب تو ہم نے پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ رحمت والے ہیں، اب اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں 12 چیزوں پہ آنا ہوگا۔ کتنی چیزوں پہ؟ 12 چیزوں پہ، یعنی عباد الرحمن ہمیں بننا ہوگا۔ کیا بننا ہوگا؟ عبد الرحمن، عباد الرحمن بننا ہوگا۔ 12 چیزوں پہ جب آ جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ وہ 12 چیزیں سننے کے بعد ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں بیان کیا ہے، مکمل ایک رکوع ہے، اس کو سمجھیے، وہ آیت کی تفسیر سمجھیے، گویا سامنے آ گئی۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں تو ان 12 چیزوں کو اپنا لیں انشاءاللہ، نیت کر لیں انشاءاللہ۔
نیت اور توبہ دو عجیب چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ توبہ بھی کریں انشاءاللہ، دوسرے یہ کہ نیت بھی کریں. توبہ کی خاصیت یہ ہے کہ موجود کو معدوم کر دینا، ہاں کو نہیں کر دینا، یہ توبہ کی خاصیت ہے. جو گناہ ہو چکے، جو ہمارے اعمال نامے میں آ چکے، جس کی ریکارڈنگ ہو چکی، ان تمام کو اللہ ختم کر دیتے ہیں توبہ کی برکت سے. اور نیت کی خاصیت یہ ہے کہ نہیں کو ہاں کر دینا، جو معدوم ہے اس کو موجود کر دینا. یہ نہیں، یہ جو ہے نا نیت کی خاصیت ہے. اسی لیے توبہ بھی کریں اور نیت بھی کریں. توبہ کریں کہ اب تک اللہ کی رحمت سے فائدہ نہیں اٹھایا، اب تک مخلوق کی طرف بھاگتے رہے، اس سے توبہ کریں. اور نیت کیا کریں؟ آج سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ اللہ رحمان الرحیم ہے. اور یہ تنزیل من الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. اس لیے 12 صفات اللہ نے بیان کی ہیں. دیکھیے، تبارک الذی، بابرکت ہے وہ اللہ، یعنی اللہ کا فیض ہے. برکت مانے فیض، برکت مانے فیض. اللہ کا فیض ہے کہ آسمان میں اس نے ستارے بنا دیے، اس میں چراغ بنائے، اس میں روشن چاند بنایا جی. اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو خلیفہ بنایا، ایک دوسرے کا کے آگے پیچھے آنے والا بنایا. کس کے لیے؟ ہر اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا جو شکر ادا کرنا چاہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے رات اور دن کاہے کے لیے پیدا کیے؟ فرض اور نفل کے لیے. کاہے کے لیے پیدا کیے؟ فرض اور نفل، اور کوئی مقصد نہیں. کمانا سب دوسرے نمبر پہ ہے. وعباد الرحمان، پھر جو ہے کہ یہ رات و دن کا استعمال صحیح کون کرتے ہیں؟ رحمان کے بندے، یعنی اللہ کے وہ بندے جنہوں نے اللہ کی رحمت کو پہچان لیا ہے. دیکھیے، ایک بچہ جب اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے تو ہر مسئلہ اپنی ماں سے حل کراتا یا نہیں؟ تو 2 دن کے بچے کے برابر بھی ہمیں عقل نہیں آئی ہے. اللہ ہم سب کی کو معاف فرما دے. ایک بچہ اگر اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے تو ہر مسئلے میں ماں کی طرف رجوع کرتا ہے جی. اگر ہم اللہ کو پہچان لیں، اللہ کی رحمت کو پہچان لیں، تو ہم ہر مسئلے میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنے. تو اللہ کے وہ بندے جنہوں نے رحمان کو پہچانا، ان کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پہ تواضع سے چلتے ہیں. زمین پہ کیسے چلتے ہیں؟ تواضع سے. تواضع سے چلتے ہیں زمین پہ. پہلی صفت تواضع کی ہے. ابلیس کی صفت ہے تکبر، اور آدم علیہ السلام کی صفت ہے تواضع، جھک جانا. کیا ہے تواضع؟ جھک جانا. بہت اونچی صفت ہے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے واقعہ لکھا ہے شیخ سعدی نے کہ عید کی نماز ادا کرنے جا رہے تھے. بایزید بستامی عید کی نماز ادا کرنے جا رہے تھے، صاف ستھرا لباس پہن کے جا رہے تھے بایزید بستامی. اتنے میں کسی نے اپنے گھر سے چولہے میں سے جو راکھ جل جاتی ہے درختوں کی شاخوں سے کو جلاتے ہیں، جو راکھ جل کر کے تیار ہوتی ہے، وہ سب اٹھا کر کے حضرت پہ پھینک دیا بایزید بستامی نے. تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ شکر کہتے ہوئے اپنا دونوں ہاتھ چہرے پہ مل رہے تھے اور کہتے تھے اپنے آپ کو خطاب کر کے کہ بایزید مبارک ہو تجھے، بایزید مبارک ہو تجھے کہ تو آگ کے قابل تھا، ابھی تو تجھ پہ راکھ پھینکی گئی ہے. دیکھا آپ نے؟ جی ہاں، ابھی تجھ پہ کیا پھینکی گئی؟ تو آگ کے قابل تھا. اس کو کہتے ہیں تواضع. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تواضع، اپنے آپ کو جھکانا. اللہ اکبر. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے پاس ایک آدمی گیا اور جا کے کہا سمجھ میں بات نہیں آتی، آپ میں کون سی ایسی چیز ہے کہ آپ کے پیچھے حضرت تھانوی بھی چلتے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی بھی چلتے ہیں، رشید احمد گنگوہی، اور یہ تینوں ایسے ہیں کہ دنیا میں ان کا ہم پلہ کوئی عالم نہیں. تو حضرت نے فرمانے لگے مجھے بھی تعجب ہے کہ یہ لوگ میرے پیچھے کیوں چلتے ہیں. دیکھا آپ نے؟ مجھے بھی تعجب ہے کہ یہ لوگ میرے پیچھے کیوں چلتے ہیں جب مجھ میں کچھ ہے ہی نہیں. تو دیکھا آپ نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من اراد ان ينظر الى میت یمشی علی وجه الارض فلینظر الى ابی بکر. جو کسی مردے کو زندے کی طرح زمین پہ چلتا پھرتا دیکھنا چاہے تو ابو بکر کو دیکھے، یہ مر چکے ہیں، یہ زندہ نہیں ہے. تواضع سب سے پہلی صفت. آج سے اپنے آپ کے اندر تواضع پیدا کرنا. یہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ ہے اللہ، تو ہے. نہیں سمجھے؟ اس کو مثال سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ اکبر. مثال یہ ہے
شہزادی نے لکھا ہے یکے قطرہ از ابر نیساں چکید خجل شب چو بہنائے دریا بدید، یعنی آسمان سے نیساں کا ایک قطرہ ٹپکا جس سے موتی بنتا ہے، ایک قطرہ ٹپکا آسمان سے، جب اس نے سمندر کو دیکھا تو شرمندہ ہو گیا، کیا کہا کہ توبہ میں قطرہ وہ سمندر، میری کیا حیثیت ہے، نہیں سمجھے؟ جب اللہ تعالیٰ کی صفت آپ کے سامنے کھل جائے گی، اللہ تعالیٰ کے علم کی صفت، تو علم پہ گھمنڈ نہیں، اللہ تعالیٰ کے غنی ہونے کی صفت، مال والا اللہ تعالیٰ، سارے مال کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، تو کوئی مالدار تکبر کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی جمال کی صفت، تو کوئی خوبصورت تکبر کرے گا؟ جی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اگر کھل جائے تو کوئی اپنے اوپر ناز کرے گا کہ میں تو بہت دیالو ہوں، میں تو بہت نیک ہوں، کوئی کرے گا؟ جی تو جتنی معرفت آدمی پہ کھلتی چلی جائے گی اتنی ہی آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا چلا جائے گا۔ تو تواضع سب سے پہلی صفت ہے۔ تو سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ تواضع۔ رحمان کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلی صفت 12 صفت میں تواضع۔ پتا چلا کہ تکبر کے ساتھ کوئی آدمی رحمان کا بندہ نہیں بن سکتا۔ تو آج سے انشاءاللہ تواضع اختیار کریں گے نا انشاءاللہ، یا دوسرے کے مقابلے میں تکبر کرتے رہیں گے، سینہ تانتے رہیں گے، جی میں ابلیس کا تو بول ہے، یہ آدم کا بول نہیں ہے۔ ابلیس نے کہا تھا انا خیر منہ، کیا کہا تھا؟ میں آدم سے بہتر ہوں۔ ابلیس نے آدم کے اندر کو جھانک کے نہیں دیکھا، باہر سے فیصلہ کر لیا۔ ابلیس نے آدم کے اندر کو جھانک کے نہیں دیکھا، باہر سے فیصلہ کر دیا، حالانکہ آدم اللہ کے خلیفہ تھے اور خلافت دل میں چھپی ہوئی تھی۔ کہاں چھپی ہوئی تھی؟ دل میں، بہت زیادہ ہو رہا ہے، خلافت دل میں چھپی ہوئی تھی۔ کہاں چھپی ہوئی تھی خلافت؟ دل میں۔ تو ابلیس نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کے ظاہر کو دیکھ کر کے کہا کہ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تو آگ کہیں مٹی کے سامنے جھکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کس نے بتا دیا تجھے، جاہل کہیں کہ؟ اتنا بھاری جاہل تھا ابلیس، اور فرشتوں کا شاگرد تھا، فرشتوں سے سیکھتا تھا، سکھاتا نہیں تھا۔ یہ غلط بات ہے، کسی پتہ نہیں فرشتوں کا استاذ اللہ ابلیس کو بنا دے، کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ فرشتوں سے سیکھتا تھا اور سیکھ کر کے ایسا بن گیا تھا کہ طاؤوس الملائکہ کہلاتا تھا، فرشتوں میں مور کی طرح کہلاتا تھا، بہت عزت والا، لیکن اندر انا چھپا رکھا تھا، تواضع اس کے اندر نہیں تھی، تکبر تھا اس کے اندر۔ تو مولانا روم نے اس کو سمجھایا کہ دریا سے ایک مخلوق نکلتی ہے، دریا سے ایک مخلوق نکلتی ہے، کوئی جانور ہے دریا سے نکلتا ہے، وہ اس کے دماغ میں یا اس کے بدن میں ایک پتھر ہوتا ہے، یعنی کوہ نور ہیرا سمجھ لیجیے، ہیرا ہوتا ہے جو بہت ہی چمکدار، بہت روشنی اس کی کئی کلومیٹر دور روشنی جاتی ہے، وہ نکلتا ہے، اس کو نکال دیتا ہے اپنے منہ سے، اس کی روشنی میں دور چلا جاتا ہے، یہاں وہاں 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 چلا جاتا ہے۔ مولانا روم نے اس کو سمجھایا، وہ چلا جاتا ہے اور کبھی یہاں کبھی وہاں۔ ادھر سے ایک آدمی آتا ہے، آ کر کے مٹی اٹھا کے لاتا ہے اپنے سر پہ، اٹھا کر کے گیلی مٹی اس کوہ نور ہیرے پہ ڈال دیتا ہے، وہ اس کے اندر روشنی اس کی چھپ گئی۔ اب دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے، وہ دیکھ رہی، یہ مٹی ہے اور کچھ نہیں، یہ مٹی ہے اور کچھ نہیں، یہ مٹی ہے اور کچھ نہیں جی، لیکن اس کو معلوم ہے جس نے اس کے اوپر مٹی ڈالی ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے۔ اب اس کے بعد وہ جانور سر پٹکتا ہے، سر پٹک پٹک کر کے کیونکہ اس کی قیمتی چیز اسے چھین گئی۔ ایمان بھی نور ہے، نور، ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ کہیں یہ بجھ نہ جائے، یہ چھین نہ جائے، احتیاط احتیاط احتیاط، بجھ نہ جائے یہ آگہی کا چراغ۔ بہرحال پھر کیا ہوتا ہے؟ موت ہو جاتی ہے اس کی، اور یہ مطمئن ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ مٹی کو ہٹاتا ہے، ہٹا کر کے وہ ہیرا اٹھا کے لے جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ اسی طریقے سے ابلیس کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی کہ وہ کوہ نور ہیرے کو مٹی میں چھپا دیا تھا،
ابلیس کی نگاہ مٹی پہ تھی، ابلیس کی نگاہ مٹی پہ تھی، اور اللہ کی نگاہ وہ اندر چھپے ہوئے ہیرے پہ تھی۔ ابلیس نے ظاہر کو دیکھا، تکبر کیا، ابلیس نے ظاہر کو دیکھا، تکبر کیا، وہ اندر تک پہنچ نہیں سکا، مگر فرشتے اندر تک پہنچ گئے، انہوں نے سجدہ کر لیا۔ کس کا؟ آدم کا۔ تو آدم کامیاب ہو گئے، جھک جانے کی وجہ سے، تواضع کی وجہ سے، ابلیس تکبر کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تواضع شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا اگر کوئی چاہتا ہے تو تکبر پہ آ جائے، اور تکبر کا تعلق نعمت سے ہے، اور نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ تو تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا سبق کلام پاک کا یہ دیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہر نعمت پہ تعریف صرف اللہ کی ہوگی۔ اگر خوبصورتی ہے تو دی ہوئی اللہ کی ہے، اگر علم ہے تو دیا ہوا اللہ کا ہے، دماغ ہے تو دیا ہوا اللہ کا ہے، دولت ہے، پیسہ ہے تو اللہ کا دیا ہوا ہے، حکومت ہے تو فرعون بننے کی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور جس کے اوپر یہ حقیقت کھل گئی تو سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہو کر کے بھی سر جھکائے رہتے تھے، داؤد علیہ السلام بادشاہ ہو کر کے بھی سر جھکائے رہتے تھے، حضرت ذوالقرنین بادشاہ ہو کر کے بھی سر جھکائے رہتے تھے۔ اور جس نے اس کو نہیں پایا، نہیں سمجھا، وہ یا تو فرعون بنا، یا نمرود بنا، یا قارون بنا، یا حامان بن گیا۔ جی بنا یا نہیں بنا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ تواضع۔ سب سے پہلی شرط، 12 شرطیں ہیں، ان میں سے سب سے پہلی شرط تواضع ہے۔ اپنے آپ کو مٹا دیجیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عالم تھے، دنیا کے سب سے بھاری عالم علامہ سید سلیمان ندوی، وہ تشریف لے گئے۔ تو علامہ سید سلیمان ندوی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، مٹا دیجیے، مٹا دیجیے کہ میں مٹنے ہی کو آیا ہوں، مٹا دیجیے، مٹا دیجیے کہ میں مٹنے ہی کو آیا ہوں۔ اس لیے آج سے انشاءاللہ اپنے آپ کو مٹانا ہے انشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مٹی سے ہے وہ مٹنے کے لیے ہے، جو مٹی سے ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنا بندہ بنا لے، عباد الرحمن کے صف اول میں شامل کر دے۔ اور یہ 12 جو صفات ہیں وہ آئیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے، انشاءاللہ وقت ہو گیا ہے بلکہ زیادہ ہو گیا ہے، ورنہ آپ کے سامنے بات رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یا اللہ اپنی صفت رحمت کا خاص معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ فرما۔ مولا کائنات اپنی صفت رحمت کی صحیح معرفت عطا فرما، 100% معرفت عطا فرما۔ اللہ دنیا میں بھی ہم پہ رحم فرما، قبر میں بھی رحم فرما، حشر میں بھی رحم فرما، پرصراط پہ بھی رحم فرما۔ ہر مرحلے کو اپنی رحمت کی برکت سے آسان کر دے۔ اے اللہ آپ کی رحمت کے بغیر اے اللہ نہ ایمان باقی رہ سکتا ہے، نہ عمل پہ ہم آ سکتے ہیں، نہ عمل پہ استقامت آ سکتی ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت کا خاص معاملہ ہم لوگوں پہ فرما کر اے اللہ ایمان کامل، عمل کامل ہم لوگوں کو عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنی رحمت کی برکت سے اپنے خاص بندوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ عباد الرحمن کی جو 12 صفات آپ نے بیان کی ہیں، اے اللہ ان 12 صفات کو 100% مرنے سے پہلے ہم لوگوں کو عطا فرما دے۔ مولا کائنات سب سے پہلی صفت تواضع ہے، اللہ 100% تواضع ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے 100% تواضع ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما، ہمیں جو پریشان ہیں ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، عقبہ بھی بنا دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا جو امید رکھتے ہیں اے اللہ یا جن کا ہم پہ احسان ہے کسی طرح کا بھی، انہوں نے ہم سب پہ احسان کیا ہے، اللہ ان کے احسان کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما۔ سب کی پریشانیوں سے سب کو نجات عطا فرمائے۔ اللہ ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بے انتہا قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔